ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اسلام اور خواتین۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں خواتین کے لیے وہ جاننا بہت ضروری ہے، اور جب یہ جانتے ہیں ہم تو پھر ہم کوئی رول ماڈل تلاش کرتے ہیں کہ آیا وہ ان صفات سے متصف کون سی خواتین ہیں اسلام کی کہ جن کی پیروی کر کے، جن کو رول ماڈل بنا کے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے، تو انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا، اور اسلام اور خواتین کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد آصف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 3 شناخہ ماشاءاللہ عزیر عزیزی اور ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ ابتداً چونکہ ظاہر ہے آج 3 رمضان المبارک ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم بھی ہے، تو آپ کا تعارف جو ہے اور آپ کی شان کے حوالے سے ہم کچھ جاننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعارف کے بارے میں کویسچن بالکل ایسا ہے جیسے سورج نکلا اور ہم کہیں گے ذرا سورج کا تعارف کرائیں۔ کیا بات، ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور درجات سے نوازا ہے کہ قیامت تک کے لیے اور ہر ایک پر اتنا عیاں کر دیا جس کا تعلق تھوڑا سا بھی دین کے ساتھ ہو کہ سیدہ کا زندگی کا کوئی پہلو مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اہل بیت کی جو شان بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ محض اللہ تو اسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ اس میں امہات المومنین داخل ہیں، اور یہ چونکہ پیچھے ذکر امہات المومنین کا تھا تو جو مجھے محسوس ہوتا ہے، جو بعض علماء نے اس پہ کلام بھی کیا کہ اگر اس کی وضاحتیں نہ کی جاتی کہ کون کون اہل بیت میں داخل ہے تو شاید ما سبق کی بنا پر صرف امہات المومنین کو داخل کیا جاتا۔ لیکن مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ صبح کے وقت باہر نکلے، آپ کے پاس ایک کالی بال والی چادر تھی، تو آپ حضرت امام حسن آئے، آپ نے اس چادر میں ان کو لے لیا، امام حسین آئے انہیں لیا، حضرت علی کو لیا، بی بی فاطمہ کو لیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس آیت کو آپ نے پڑھا تو گویا کہ اپنے یہ پنجتن پاک اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ان کو بھی داخل فرما کر قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ سے بھی ہر قسم کی گندگی کو دور کیا ہے۔ اور الرجس کے اوپر رجس معنی گندگی ہوتی ہے، اس پہ الف لام جو ہے اس کو بعضوں نے استغراقی مانا ہے، یعنی ہر قسم کی ظاہری گندگی لے لیں، باطنی لے لیں، کردار کی لے لیں، اخلاق کی لے لیں، ذہن کی لے لیں، قلب کی لے لیں، ہر قسم کی گندگی سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ جب سرکار کا وصال کا وقت قریب تھا تو تمام ازواج مطہرات وہاں بیٹھی تھیں، تو سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی چال بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی، اور پھر آپ سرکار کے سرانے بیٹھیں تو سرکار نے کوئی سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر سرکار نے سرگوشی کی تو ہنسنے لگیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سرکار نے آپ سے کیا کہا مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سرکار کا بھی راز فاش نہیں کر سکتی۔ پھر جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا تو کہتی ہے میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین رمضان میں میرے پاس ایک بار قرآن کا دور کرنے آتے تھے، لیکن اب کی مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا ہے، تو میرا گمان یہ ہے کہ میرا وقت اب قریب ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو تم تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں رونے لگی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوبارہ سے گوشی کر کے کہ الا ترضین ان تکون سیدۃ النساء، کہ اے فاطمہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ تمام عورتوں کی سردار ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو کہتی ہیں یہ بات سن کر پھر میں ہنس دی۔ اسی طرح سرکار کی حدیث ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جو اس کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کرے۔ تو یہ تو وہ ہیں جو منقولی چیزیں ہیں، اور اگر عقلی لحاظ سے آپ دیکھیں یہ وہ واحد خاتون ہیں پوری کائنات کی کہ ہر شخص کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن حبیب خدا سید الاولین والآخرین کی نسل ان صاحبزادی سے چلی ہے۔ اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ
کہ نہ کسی مرد کو ایسا شرف حاصل ہوا بے شک۔ نہ کسی عورت کو شرف حاصل ہوا۔ کیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو سرکار بدعتم منی فرمائے اللہ، کہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے یہ، ہائے ہائے۔ تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بہت مقام رکھتی ہیں اور ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ ابتدائی تعارف آپ ایسی شخصیت کا کہ ظاہر ہے کہ جن کا ذکر ایسا ہے کہ جن کے اوصاف بتانا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، جو شخصیت اتنی بڑی ہے، اور ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں۔ آپ کے القاب بھی بہت لکھے گئے ہیں جو ہم کتب میں دیکھتے ہیں، اور آپ کی خصوصیات کے حوالے سے یہ بھی جانیں گے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے نہایت جامع انداز میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنے کلمات پیش کیے۔ سیدہ کائنات کے جو القابات ہیں وہ بہت کثیر ہیں، کیونکہ جس شخصیت کی خوبیاں کثیر ہوں گی تو لہٰذا یہ اس کا تقاضا بنتا ہے کہ ان کے القابات بھی کثیر ہوں۔ آپ کے القابات میں سب سے معروف لقب جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ سیدۃ النساء العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 خواتین کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 خواتین وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی جہان کی باقی عورتوں پر۔ ان میں ایک تو آپ کی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ایک خود سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہو گئیں، اور 2 اور وہ 2 حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہان کی تمام عورتوں پر واہ، سردار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت خاص سے آپ کو دوسرا یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے کہ آپ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ اعزاز پانے کے بعد پھر جب ہم آپ کے کردار کی طرف، آپ کے اخلاق کی طرف، آپ کی سیرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ کے القابات نظر آتے ہیں۔ آپ طاہرہ ہیں کیونکہ چادر تطہیر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اور ظاہری اور باطنی طہارت اور ہمہ قسمی اخلاق کی، کردار کی پاکیزگی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، تو آپ طاہرہ کے لقب سے ملقب ہوئیں۔ واہ۔ اسی طرح آپ کا لقب مبارک ہے المردیہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنے اللہ کی والی، رضا پر راضی۔ اور آپ کا لقب مبارک ہے الزکیہ، کہ آپ نے ایسی صاف ستھری اور پاک کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی میل، گرد و غبار آپ کے قریب تک نہ گزرا۔ اللہ اسی طرح آپ کا لقب مبارک ہے زہرا، زہرا کا معنی ہے کلی۔ کلی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی کو یہ لقب عطا ہوا کہ آپ گویا کہ جنت کے پھول ہوتے ہیں تو جنت کے پھول حسن اور حسین ہیں، اور آپ جنت کی کلی ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ کے اسی طرح القابات بے شمار ہیں۔ بالکل۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات اور شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے آپ کا نسبی شرف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہونے کے ناطے سے، آپ کی بیٹی ہونے کے ناطے سے جو اعزاز اور فضیلت آپ کے حصے میں آیا، یقیناً وہ تو من جانب اللہ ہے۔ بے شک۔ مگر اس کے ساتھ جو دوسری چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے کردار سے یہ ثابت فرمایا کہ ہم ہی ان انعامات کے مستحق تھے، ٹھیک۔ ہم ہی ان تمام القابات کے مستحق تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ باپ کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے منصب اور عظمت تو مل جائے مگر پھر وہ کردار نہ ہو، پھر وہ شخصیت نہ ہو، پھر وہ سیرت نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں بھی نقطہ کمال پر، واہ۔ اخلاق میں نقطہ کمال پر، سیرت کے تمام اوصاف کے اعتبار سے آپ نقطہ کمال پر، اور پھر اتنی ساری عظمتوں کے حامل ہونے کے باوجود آپ گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں، آپ چکی بھی پیستی ہیں، جھاڑو بھی دیتی ہیں، اور دن بھر مصروف رہتی ہیں گھر کے کام کاج میں، بچوں کی تربیت میں اور اپنے شوہر کی خدمت میں۔ یہ تمام اوصاف آپ کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی اور ثانی ہی نظر نہیں آتا۔ گویا وہ اپنے حسب میں بھی اور اپنے نسب میں بھی ہر اعتبار سے ممتاز ہیں، اور آج
قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں. بے شک، اور بے شک. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو مردوں کے لیے بہترین نمونہ تو براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہی سب کو حاصل ہو گیا. بالکل. مگر عورتوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آقا علیہ السلام کے فرامین، آقا علیہ السلام کی ہدایات، مگر ان کا عملی پیکر خواتین کے بہت سارے وہ احکام ہیں جو مردوں سے مختلف ہیں. مثلا نماز پڑھنے کے احکام ہی دیکھ لیں تو کئی چیزیں ہیں، سجدے کی کیفیت کو دیکھ لیں، عورت کے لیے مختلف ہے، مرد کے لیے مختلف ہے. تو وہ خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عملی نمونہ کیسے ہوئے؟ جی. آپ عملی نمونہ کائنات کی تمام مسلمان عورتوں کے لیے یوں ہوئے، اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے سے اور اپنی بنات طیبات کے ذریعے سے. کیا کیا گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی تعلیمات اپنی ازواج اور اپنی بنات کو عطا فرمائیں اور انہیں عملی پیکر بنایا، اور ان کے عملی پیکر کی صورت میں اپنا اسوہ حسنہ تمام مؤمن خواتین کو عطا فرمایا. یہ اتنا بڑا اعزاز آقا علیہ السلام کی بنات کے لیے اور آپ کی ازواج کے لیے، اور یقیناً سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بنات میں بہت نمایاں مقام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فضائل و مناقب اور شان و عظمت بیان ہو رہی ہے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی خدمت میں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اسلام اور خواتین ہمارا بنیادی موضوع ہے، لیکن آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے، اس اعتبار سے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد آنے والے سوالات میں ان کی ذات و کردار سے جو روشنی حاصل ہو رہی ہے اور ہماری ماں و بہنوں کو جو تعلیمات مل رہی ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مفتیان دین اور علماء حضرات بیان فرمائیں گے. اچھا مفتی آصف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے حوالے سے، اور مفتی صاحب نے بڑی کمال بات کہی، مفتی ارشاد صاحب نے، کہ آپ کمال بندگی میں، کمال عبادت میں بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں. تو سیرت اور آپ کی عبادات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک کسی ذات کی مکمل شخصیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جس قدر بھی بیان ہوا وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہی کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے گفتگو کی گئی. جہاں تک آپ کی اس سیرت کے کمال کا تعلق ہے تو اس آغوش تربیت کو دیکھنا چاہیے جس میں پل بڑھ کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہو رہی ہیں، اور وہ ماحول دیکھنا چاہیے جو انہیں میسر آیا. تو بالکل واضح ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں جو پروان چڑھا ہو، اور ایسی شخصیت جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا باعث ہو، اس ذات نے کیا انوار و تجلیات اور کیا تربیت منتقل کی ہوگی، اس کا اندازہ آپ کے کردار کے کمال سے لگایا جا سکتا ہے. اور مزید یہ کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت آپ کو میسر آئی، اور ایک طرف تربیت کرنے والے درجہ کمال پر فائز ہیں، اور دوسری طرف جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ تربیت کو قبول کرنے کے سلسلے میں درجہ کمال پر ہے. حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر مشابہ تھیں کہ آپ کا چلنے کا انداز وہی تھا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلنے کے انداز تک کے سلسلے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کا بہت جلدی وصال ہو گیا، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ ان کی تربیت فرمائیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ کوشش کی کہ میں ان کی تربیت کروں تو میں نے اور انہیں ادب سکھاؤں، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے انہیں خود سے زیادہ مؤدب پایا. اور کیوں نہ ہو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کامل اثر آپ کی ذات پاک پر طاری تھا اور موجود تھا، اور آپ کی ذات سے وہ اثرات ظاہر ہو رہے تھے. مزید یہ کہ ابتدائے اسلام میں وہ تمام مشقتیں
کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف سے برداشت کی، آپ نے بھی ان کو اپنی نظروں سے دیکھا اور اسے برداشت کیا۔ اور جیسا کہ حضرت نے آپ کے القابات میں سے ایک لقب ذکر فرمایا مرضیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والی، تو وہ تمام مشقتیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے سلسلے میں برداشت فرماتے رہے، آپ بھی اس ڈیو پروسیس سے گزری ہیں اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنایا اور اسی کردار کو ظاہر کیا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ جہاں تک آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھا جائے کہ عبادت گزاری میں آپ کس درجہ کمال پر فائز تھیں، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدارج النبوت میں لکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو ملاحظہ فرمایا کہ گھر کے اندر جو نماز کے لیے ایک مخصوص مقام تھا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ محترمہ ساری رات وہاں پر عبادت میں گزار دیا کرتی تھی۔ یہ وہ اثرات تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے آپ نے حاصل کیے کہ حضور کے بارے میں یہ منقول ہے کہ حضور اس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم چڑھ جاتا تھا۔ اب یہ پیر پر ورم چڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تھوڑا بہت کھڑا ہونے میں تو نہیں ہوتا، طویل ترین قیام ہوتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اس عظیم بیٹی نے اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ اسی طرح سے سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ اپنے حسنین کریمین آرام کر رہے ہیں اور آپ انہیں پنکھا جھل رہی ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ملاحظہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آپ پنکھا جھلتی جا رہی تھی اور قرآن عظیم کی تلاوت فرماتی جا رہی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تلاوت آپ کی زبان سے سن کر مجھ پر ایک خاص رقت انگیز کیفیت طاری ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین فرماتے ہیں اپنی والدہ محترمہ سے کہ آپ جب بھی دعا کرتی ہیں آپ لوگوں ہی کے لیے دعا کرتی ہیں، کبھی اپنے لیے بھی کچھ مانگ لیا کریں۔ تو آپ نے جواب دیا الجوار ثم الدار، کہ پہلے ہمسایہ ہوتا ہے اس کے بعد گھر کی باری ہوتی ہے۔ یعنی یہ الدین یعنی لوگوں کے لیے ایک خیر خواہی کا پہلو کہ اس کے بارے میں دین کے بارے میں فرمایا گیا الدین النصیحہ، یہ خیر خواہی کا پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انسانی رشتوں میں اگر ہم دیکھیں تو باپ بیٹی کے رشتے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بیٹی جو ہے باپ کے لیے رحمت ہے، اور آپ اس ذات والا صفات کے لیے رحمت ہے کہ جو خود رحمت للعالمین ہے۔ زوجہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نصف ایمان ہے اپنے زوج کا، تو آپ ان کے لیے نصف ایمان ہے کہ جو خود کل ایمان ہے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے تلے یعنی قدموں تلے جنت ہے، تو جنت کے حوالے سے یہ کہے کہ نوجوانان جنت کے سردار جو ہیں وہ آپ کے دونوں شہزادے ہیں۔ تو ایسی عظیم الشان ہستی کا ذکر ہو رہا ہے آج۔ ہم یہ چاہیں گے اس مرحلے پر چونکہ ان کا ذکر ہے تو خواتین کے حوالے سے ضرور بات کی جائے۔ فرمائیے گا کچھ اسلام کی نظر میں خواتین کی جو عظمت ہے اس پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی دیکھیں، خواتین کے مختلف کردار ہیں، مختلف شعبے ہیں، ان کی مختلف حیثیتیں ہیں، اور ہر حیثیت میں مذہب نے عورت کو فوقیت دی ہے اور اس کے ادب اور احترام اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ والدہ کو لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحابی کو ارشاد فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ کا، عرض کی اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ کا، عرض کی اس کے بعد فرمایا تمہارے والد کا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن چونکہ باپ ماں پر بھی حاکم ہوتا ہے اس لیے تعظیم اس کی زیادہ ہے۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں اگر پانی ماں باپ مانگیں تو پہلے والد کو پلائیں گے پھر والدہ کو، کیونکہ عظمت کا تقاضا یہ ہے۔ اور اگر اپنی تنخواہ ان کو اندر بانٹنی ہے تو 3 حصہ ماں کو دیں گے، 1 حصہ والد کو دیں گے، کیونکہ یہ حقوق کی بات ہے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو ماں کا معاملہ دیکھ لیجئے، اور فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما کے اندر ماں بھی داخل ہے، ان کے سامنے اف بھی مت کرو اور ان کو ڈانٹو مت۔ تو اگر ماں کی جہت سے دیکھیں تو عورت کو اللہ تعالیٰ کتنی بلندی اور عزت عطا فرما رہا ہے۔ اگر بیویوں کے معاملے میں دیکھیں تو حجۃ الوداع میں خاص سرکار آخری خطبوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بیویوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، اللہ نے اس کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے تو تم ان کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اسی طرح اگر کوئی 2 شادیاں کر لے
تو فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو معطل اور معلق چھوڑ دیا تو وہ یعنی ایک بیوی کو تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی شل ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے بھلائی کے ساتھ معاشرت کرو۔ ایسی اگر بیٹی کا معاملہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اولاد میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن میں فوت ہوئے لیکن آپ کی صاحبزادیاں حیات رہیں۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں، اس میں بہنوں کو بھی سرکار نے ایک حدیث میں شامل فرمایا، اگر وہ ان کو پالے پوسے اچھی تربیت کرے اور پھر ان کا اچھی جگہ نکاح کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی یہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک کے لیے بھی پوچھ لیتے تو سرکار ان کے لیے بھی ارشاد فرما دیتے۔ بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بیوی ہوں، مائیں ہوں، ہر جہت سے ہمارا مذہب ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دے رہا ہے اور ان پر ظلم سے منع کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر ظلم کے بارے میں خاص طور پہ جیسے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم یا کسی زوجہ کو نہیں مارا۔ ہاں جب آپ جہاد میں ہوتے تو جو دشمن ہوتا تو اس کے لیے آپ حکم ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ سرکار نے اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی خواتین کو عزت اور احترام دیا ہے۔ اب یہ عورتوں کو پہچاننا چاہیے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید مذہب ہمیں ڈیگریڈ کرتا ہے، اگر وراثت کا معاملہ بتا دیں کہتے ہیں دیکھو یہاں پر بھی لڑکے کو دو ہمارا ایک حصہ۔ بھئی آپ یہ تو دیکھیے کہ اگر لڑکے کے 2 حصے ہیں عورت کا 1 حصہ ہے تو عورت کو مرد کی کفالت میں دے دیا گیا، نان نفقہ شوہر پہ لازم کر دیا گیا۔ اگر بہن محتاج ہے تو بھائی وغیرہ اس کی کفالت کریں گے، بیٹی ہے تو باپ کرے گا۔ تو ہر جہت سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سہارا قائم کیا ہے، تو اس لیے اس کو ایسا نہ دیکھا جائے پھر یوں ہی کہ جی مرد اگر عورت مر جائے تو مرد پہ عدت نہیں ہے اور مرد مر جائے تو عورت پر عدت ہے۔ یہ بھی مطلب ایک اعتراض سنا گیا کہ ہمارے ساتھ معاذاللہ یہ کوئی ناانصافی کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ مذہب اسلام نسب کی بہت زیادہ حفاظت فرماتا ہے۔ اگر یہ عدت کا معاملہ نہ رکھا جاتا طلاق میں خاص طور پر تو نسب مشتبہ ہو سکتا تھا، اور سوگ کے معاملے میں کیونکہ شوہر ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا فوت ہو جائے تو عورت کو اظہار غم کا حکم دیا ہے خاص طور پر۔ اس میں دوسری وہ علت بھی ہے کہ استبراء رحم بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن زیادہ بڑا یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ مذہب آپ کو وقار دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، مذہب آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرد بعض اوقات دین نہیں سیکھتے، اپنے حقوق کی پہچان ان کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ عورتوں پر رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے غلط رویے کی وجہ سے عورتیں یہ نتائج مرتب کر لیتی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا چونکہ آج سیدہ پاک کا ذکر ہے تو خواتین کی عزت و عظمت جو قرآن اور حدیث اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں اور دیکھیں کہ اسلام نے انہیں کتنی عظمت دی ہے، کتنی تعظیم اور کتنی توقیر دی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اسلام اور خواتین آج ہمارا موضوع ہے، اور اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ آیا خواتین کا کی جو تعظیم ہے، توقیر ہے اسلام میں کتنی ہے، اور اس اعتبار سے کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اسلام میں بنیادی طور پر پروٹیکشن دی ہے۔ آج آزادی اظہار کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر جو بے حیائیاں ہم دیکھتے ہیں، وہ اگر قرآن کریم پڑھ لیا ہوتا، احادیث مبارکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے ہوتی تو اس طرح کی آواز بلند نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہم چونکہ قرآن سے دور ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کی احادیث سے دور ہوں، تو اس طرح کی آوازیں دیکھنے میں آتی ہیں اور اس طرح کے مناظر سننے میں آتے ہیں۔ اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا خواتین کا جو کردار ہے معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں وہ کیا ہے؟ چونکہ ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھ رہے ہیں آج تک خواتین نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے، اس پر علماء حضرات کیا بیان کریں گے اپنے موقعی مطالعے کی روشنی میں؟ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ خواتین کے کردار کے حوالے سے یقیناً انسانی معاشرے کے اندر ایک خاتون کا کردار خاص طور پر نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت میں یا افزائش نسل اور ان کی تعلیم و تربیت کے باب میں
ایک مرد سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور اس عورتوں کے کردار کے اوپر بات کرنے سے قبل اگر میں تھوڑا سا عورتوں کی فضیلت اور مقام کے حوالے سے بات فرمائیے، کروں تاکہ بالکل، ان کا بالکل، کردار بسم اللہ، بھی مزید واضح ہو جائے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیے، یہ جو عالم مغرب نے ایک تصور اسٹیبلش کیا کہ شاید وہ عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے اس دور کے اندر، اس بات میں جب گہرائی سے دیکھا جائے تو عملی طور پر حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ آج کا جدید انسان 10 بار بھی جنم لے لے تب بھی عورت کو وہ کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ آج عورت کے صرف حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو حقوق دیے جائیں مردوں کے برابر، جبکہ اسلام کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے عورت کو حقوق تو دیے ہی دیے، مگر حقوق سے بڑھ کر عورت کو تقدس عطا فرمایا۔ کیا بات، کیا بات، جو کہ آج عالم مغرب کے اندر یا نام نہاد جدید معاشروں کے اندر ہمیں ناپید نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو عورت اور مرد کی برابری کی بات کی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے کئی اعتبارات سے مردوں اور عورتوں کو برابر درجے میں رکھا ہے۔ بے شک۔ کئی اعتبارات سے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور کئی شرعی احکام اور امور وہ ہیں کہ جس میں صرف عورت ہی کی سنی جاتی ہے اور عورت کو اس میں برتری اور فضیلت عطا فرمائی، تو لہٰذا وہ یہ فضیلت بائی جینڈر نہیں ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے جس کردار کے لیے پیدا فرمایا، جس نوعیت کے رول کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اسی رول کے اعتبار سے ان کو درجہ اور فضیلت عطا فرمایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ایمان لانے اور عمل صالح پر اجر پانے کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ اور عورت کے اوپر جو ایک بات چلی آ رہی تھی حضرت حوا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ شاید ایک عورت نے مرد کو بہکایا اور وہ سبب بنی جنت سے نیچے آنے کا، تو اللہ رب العزت نے کتنے حسین انداز میں اس بات کو بھی ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ان کی اپنی اصل جگہ سے ہلا دیا، پھسلا دیا، تو دونوں کی طرف منسوب کیا قرآن مجید نے۔ تو اس اعتبار سے عورت کے اوپر وہ جو ایک معاشرتی اعتبار سے تہمت چلی آ رہی تھی قدیم زمانوں میں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا۔ تو لہٰذا ان کئی اعتبارات سے عورت کو مرد کے برابر رکھا، مگر پھر مرد کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد خلافت ہے، نیابت ہے، وہ امور معاشرت ہے، امور ریاست ہے۔ اس اعتبار سے پھر مرد کو اللہ رب العزت نے منتظم بنایا، ایڈمنسٹریٹر بنایا، اس اعتبار سے اسے درجہ فضیلت عطا فرمایا، اس اعتبار سے اسے اولو الامر بنایا۔ مگر اولو الامر تو مرد ہے، منتظم بھی مرد ہے، اور گھر کے خاندان اس یونٹ کا سربراہ بھی مرد ہے، مگر اس کے باوجود جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اور باپ کی پیشانی میں اللہ نے اپنی رضا رکھی، اس کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا۔ تو جب ان تمام اعتبارات سے ہم دیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں کہ عورت کو جب مقام اور مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پیچھے نہیں رکھا، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو رول ہے، اس کا جو کردار ہے معاشرے کے اندر، وہ بھی اسی قدر اہم ہے۔ اور عورت کا کردار مرد پر بھی فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر افزائش نسل کے باب میں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو فریضہ اللہ رب العزت نے عورت کو عطا فرمایا ہے، مرد اس کے مقابلے میں پیچھے کھڑا ہے، اور عورت بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر جتنا ان کو مانوسیت، اپنائیت دے کر ان کی ذہن سازی کر سکتی ہے، ان کی کردار سازی کر سکتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے جوہر مرد میں اس کے مقابلے میں کم رکھا ہے۔ لہٰذا ان تمام اعتبارات کو بھی جب مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام نے کہیں عورتوں کو پیچھے رکھا ہے۔ کردار جب ہم دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہم ایمان کی، جہاد کی، ہجرت کی بات کریں، ہجرت میں جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی مردوں کے ساتھ عورتیں شانہ بشانہ شامل ہیں، دوسری ہجرت حبشہ خود آقا علیہ السلام کی بیٹی شامل ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ،
اور پھر اسی طرح ہجرت مدینہ میں بھی خواتین کا کردار ہے. پھر آپ بدر کو لیں، احد کو لیں، خندق کو لیں، جتنی زخمیوں کی غزوات مرہم کو پٹی کے لیں حوالے سے ان تو کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی کردار عطا فرمایا. اور خاص طور پر یہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے نرسنگ کا شعبہ، اس میں یعنی زخمیوں کی عیادت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے سپرد فرمایا اور خواتین نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حتیٰ کہ اس کے علاوہ خواتین کو یہ جہاد کے بعد جب آپ علم کی طرف آتے ہیں تو آدھا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تو وہ تو امہات المومنین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان یہ تھی کہ آپ مجتہدہ تھیں اور آپ فتاوی جات میں اتنی مضبوط تھیں کہ کئی دیگر مرد حضرات صحابہ کرام ان کے مقابلے میں آپ کے فتاوی جات زیادہ مسلم ہوتے تھے اور مانے جاتے تھے. تو گویا علم کے اعتبار سے، ایفرٹس کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے، یا نسل سازی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے عورت کو جو کردار عطا فرمایا، جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، وہ بڑی منفرد ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ اس فتنے کا شکار ہوا جائے اس دور کے اندر کہ کہیں اسلام نے عورت کو بیکورڈ رکھا ہے یا اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس فتنے کا شکار ہونے کی بجائے ہمیں اسلام کی تعلیمات کے اس نور کو حاصل کرنا چاہیے جو در حقیقت عورت کا زیور ہے. عورت کا تقدس اسی میں ہے، عورت کی طہارت اسی میں ہے، عورت کی فضیلت اسی میں ہے، عورت کا مقام اور مرتبہ اسی کے اندر ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ڈیزائن کیا ہے. رول اور کریکٹر وہ جب عورت کو مل جاتا ہے معاشرے کے اندر تو وہ بہت مثالی ہے. ہاں اگر مسلمان کہیں اس کو میٹ ود نہیں کر پا رہے، پورا نہیں کر پا رہے، تو وہ افراد کا قصور ہے، بحیثیت مذہب اسلام کا یا دین کا قصور نہیں ہے. اسلام نے تو انہیں عطا فرمایا سب کچھ، کسی معاشرے نے اگر انہیں محروم کر رکھا ہے تو وہ معاشرہ چاہے مسلمانوں کا ہو تب بھی قابل مذمت ہوگا، وہ معاشرہ نان مسلمز کا ہو تب بھی قابل مذمت ہوگا. لہٰذا اس کا وبال لوگوں پر رکھا جائے گا، مذہب پر بحیثیت دین کے یا اسلام کے اوپر بحیثیت مذہب کے نہیں رکھا جا سکتا. کیا اچھی بات کہی آپ نے. اور یہ بلا شبہ یہ ہماری ذہنی پستی ہے، یہ آج کے دور کے انسان کا انحطاط ہے کہ وہ اس انداز میں سوچ رہا ہے. لیکن جب اگر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے حوالے سے بات کریں تو وہ اس معاشرے کی تاجرہ نظر آتی ہیں اور ان کا سامان تجارت جو ہے دوسرے ملکوں جا رہا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، معاشرے میں فعال اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھیں کہ جو مسائل وہ بیان فرما رہی ہیں لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے اسلام نے تو اس کو بالکل بہت زیادہ تقدیس کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ معاشرے میں بلند مقام عطا فرمایا ہے. اسی پر بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ کلام کو یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج اسلام اور خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بہت عمدہ انداز میں ہمارے علماء حضرات نے بیان فرمایا کہ ان کی عزت اور عظمت و تقدیس اور تعظیم اور ان کو فعال طریقے سے معاشرے میں رکھنے کے لیے اسلام نے کس قدر ان کے لیے وسعت رکھی ہے. اور اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا چونکہ پردے کا بھی ایک حکم ہے اور وہ بھی لازم و ضروری خواتین کے لیے ازرو ہے قرآن و حدیث. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ دائرۂ عمل کا کیا ہونا چاہیے. خواتین کا معاشرے میں ظاہر ہے کام بھی کرنا ہے، اسے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق پردہ بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ رہنمائی فرمائیں. جی، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ دائرہ عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی شخص پر یا ذات پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جا سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت اور استعداد ہو. ویسے تعظیم اور عظمت اور احترام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، مکرم بنایا. تو بنی آدم میں عورتیں بھی داخل ہیں تو اس اعتبار سے محترم ہیں. اور جیسا کہ طویل کلام ہوا اس سلسلے میں کہ جو اسلام نے عورتوں کو عطا کیا ہے عزت اور احترام کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے تو مساوات ہے اور برابری ہے. لیکن چونکہ خالق کائنات نے ان کی بناوٹ میں، ان کے مقاصد میں فرق رکھا ہے، لہٰذا خالق کائنات ہی نے ان کی ذمہ داریوں اور ان کے حقوق کا تعین فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. واضح طور پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو چونکہ خالق کائنات نے ان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے یا جس طرز پر بنایا ہے، تو اس ہی اعتبار سے ان کے حقوق و فرائض کو یا ان کی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے، بنانے والے ہی نے متعین کیا. ایسا نہیں ہوا کہ مردوں نے ایک میٹنگ کر لی اور خواتین پر کوئی بوجھ ڈال دیا. تو اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی ظلم کی نسبت کسی طرح سے ہو سکتی تھی، یا جو مردوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ خواتین نے میٹنگ کر کے ان کے لیے متعین کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے یہ حقوق اور ذمہ داریاں متعین فرمائی ہیں، اور خالق بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو کس طرز پر اور کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. لہٰذا دائرہ عمل کے اعتبار سے کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ یوں دیکھا جائے گا کہ جس طرز پر جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہی حقوق اور ذمہ داریاں اس کی رکھی ہیں. اور یہ کیا کم ہے کہ معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے سلسلے میں گویا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ معاشرہ ان دونوں سے ہی مل کر بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت جو ہے اس معاشرے کی ایک اہم ترین اکائی ہے، جس کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اگر پروڈکٹ کو بھی لے لیں تو اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی بعض اوقات بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کہ اس چھوٹے سے پرزے کی وجہ سے، اس کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ چیز بیکار نظر آتی ہے. ویسے دیکھا جائے تو وہ کامل ہے لیکن وہ ورک نہیں کر رہی ہوتی. اسی طرح سے عورت بھی اس معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک اچھے افراد معاشرے کو دینے کا تعلق ہے تو وہ ایک ماں ہی بہتر افراد معاشرے کو عطا کرتی ہے، تربیت کی صورت میں پروان چڑھا کر اچھے مسلمان معاشرے کو دینے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اور اس کا یہ فرض منصبی بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بے راہروی کی وجہ سے نہ باپ اس طرف توجہ کرے نہ ماں توجہ کرے، اور ویسے ہی جسم بڑا کر کے معاشرے کو دے دے، اور اسلامی طرز پر یعنی اسلامی نہج پر ان کی تربیت نہ ہو اور اچھا مسلمان نہ ہو، بس ایک جسم بڑا کر کے معاشرے کو دے دیا، تو ایک فرد کی کوتاہی تو اسے شمار کیا جائے گا. تو دائرہ عمل کے اعتبار سے جس میں جس قدر استعداد تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق و ذمہ داریاں متعین کی ہے. جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو خواتین کو کام کرنے کی بالکل اجازت ہے، وہ اس صورت میں کہ جب انہیں ضرورت ہو، ضرورتاً انہیں باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرمائی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے اعتبار سے بھی ان پر ان کے لیے آسانی مہیا فرمائی ہے کہ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی. حالانکہ حج فرض ہے، لیکن چونکہ محرم کے ساتھ نکلنے ہی میں ان کے لیے عافیت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان پر حج بھی فرض نہیں فرمایا، جو اہم ترین عبادت ہے، جس میں مالی اور بدنی اعتبار سے ایک مسلمان کی آزمائش کی جاتی ہے. اس آزمائش سے بھی اس کو بچا کر رکھا، کیونکہ اگر وہ بغیر محرم کے سفر کرے گی تو ہو سکتا ہے کسی مشکل اور پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ کیا باہر نکلے اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو جانے برادر علاج واقعہ کیا بعد از واقعہ چاہیے؟ تو علاج واقعہ تو پہلے ہی کیا جائے گا، لہٰذا سد باب ابتدائی سے ہوگا کہ کہیں کوئی ایسی صورت اس کے ساتھ پیش نہ آ جائے. تو اس اعتبار سے جی اس کی حفاظت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں اس پر لازم کی ہیں. اس میں اسی کا تحفظ اور اسی کا تقدس ہے. جہاں تک باہر نکل کر کام کرنے کی بات ہے تو جب شریعت کسی عورت کو مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت دیتی ہے تو اس میں پھر اس کو اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. اور حفاظت کے اہتمام میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نگاہوں کی حفاظت ہے، بننے سنورنے کی ظاہر سی بات ہے کہ ممانعت ہوگی، اور مردوں کے ساتھ بالکل تنہائی اور یک علیحدگی میں جو ہے بیٹھنا یہ درست نہیں ہوگا. اور انداز گفتگو ایسا نہ ہو کہ جس کے باعث سامنے والے کو جو ہے ایسا محسوس ہو کہ کسی گناہ کی یا کسی غلط چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کا جب خیال رکھا جائے گا تو بقدر ضرورت بوقت ضرورت شریعت مطہرہ عورتوں کو کام کی اجازت دیتی ہے. بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب نے دوران گفتگو. ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی کہ خواتین کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ بچوں کو فربہ کر کے معاشرے کے حوالے کر دیں کہ جناب اب جو چاہو معاشرے کے ساتھ سلوک کرو. ان کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے جو کہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس میں خاتون ظاہر گھر پہ رہتی ہیں. اچھا، اعتراض یہ کیا جاتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ خواتین پر نا مردوں کو حکم بنایا گیا ہے، تو جناب ہماری تو کوئی وہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام نے بہت سے حقوق دیے. فرمائے گا مفتی صاحب اس حوالے سے پردہ جو ہے بنیادی طور پر کیا یہ خواتین کو ایکٹیو رکھنے میں، معاشرے میں متحرک رکھنے میں کیا یہ رکاوٹ بنتا ہے یا ان کا پروٹیکشن کے لیے ان کے فوائد میں آتا ہے؟ یہ کیا فرمائے گا سوال سے؟
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری کیفیات، ہماری طبیعت، ہمارے قلوب کا میلان یہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی ایک چیز کا خالق کسی اور کو مان لے وہ تو کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب عورت کو پیدا کیا، اگر عورت باہر نکلتی ہے تو مرد کی طبیعت اور کیفیت کو اللہ نے بنایا۔ بے شک بے شک۔ مرد کا میلان ہوتا ہے، بعض آپ دیکھیں کہ برقعے میں عورتیں جا رہی ہوتی ہیں تو جو بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت میں گھر کے دروازے تک بہن کو چھوڑ کر آتے ہیں، وہ برقعے تک والی کے سے نگاہ نہیں ہٹاتے، چاہے جائے کہ کوئی عورت بے پردہ نکلے باہر۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وہی جو طبیعتوں کا میلان عورت کی طرف رکھا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے تاکہ رغبت نکاح پیدا ہو۔ اگر بے رغبتی رکھتا اللہ تعالیٰ تو نکاح ہی نہ ہوتا، توالد تناسل کا سلسلہ نہ ہوتا، یہ امت قیامت تک نہ پہنچ پاتی ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ عورت اگر بے پردہ نکلے تو کس طرح مرد مائل ہوں گے اور کیا کیا خرابیاں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں یہ بے پردگی ہے، کوئی مانے نہ مانے، بعض اوقات تو مدرسے کا ایک داڑھی والا اگر کچھ کر دیتا ہے نا تو اس کو ٹی وی پہ بہت دکھایا جاتا ہے، ادھر سے کیمرہ ادھر سے کیمرہ، یوں آگے لا کے پیچھے لا کے ہر طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ لیکن کیا یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہاسٹلس کے اندر خرابیاں نہیں ہو رہی؟ بے شمار ہو رہی ہیں، بے شمار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہنیں بھی تسلیم کریں گی کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں خرابی اور گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں ریپ کے کیسز دیکھ لیجئے آپ، وہ تو آپ وہ کہتے ہیں نا جی پڑھا لکھا طبقہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت ہی مطلب تربیت یافتہ معاشرہ ہے، وہاں پہ دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پہ ریپ کے کیسز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور ناجائز بچوں کا ریشو وہاں زیادہ ہے کہ ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جب آپ پردے کو ہٹا دیتے ہیں، چاہے وہ نگاہ کا پردہ ہو، چاہے ذہن کا پردہ ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے پردہ ہو، تو ضرور گندگی جنم لیتی ہے اور معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور اس کی بے برکتیاں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی باہر کا معاشرہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے، لیکن آپ وہاں گھروں کے اندر جائیں، ان کی تنزلی کتنی آپ دیکھیں، باپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں، ماں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، میاں بیوی فوراً چند مہینے شادی، کچھ اس کے بعد سیپریشن ہے، اور بالکل شرابوں کے اندر وہ سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زنا کے اندر کر رہے ہیں۔ کیا اس معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ کہا جائے گا؟ آپ مادی اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے اگر اس چیز کو آپ ترقی کہیں تو شاید آپ ان کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، لیکن ایک وہ معاشرہ کہ جس میں ادب ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، وہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو بے پردگی ہے یہ ہمیشہ فتنہ فساد پیدا کرے گی۔ ہاں ضرورت ہے مستثنیٰ، جیسے حضرت نے فرمایا، یہ ہمارے مذہب اسلام کا خاصہ ہے۔ اگر ایک خاتون باہر کے ملک میں ہے، ایک ہمارے پاکستان میں مثال کے طور پہ، دونوں ایک ہی مسئلہ معلوم کریں گی تو ہمارا مذہب ہمیں حکم دے گا کہ اس کو الگ مسئلہ بتایا جائے، اس کو الگ مسئلہ بتایا جائے، کیونکہ وہاں کی جو بچی ہے، وہاں کی عورت ہے، وہ برقع پہن کے نہیں نکل سکتی ہے، وہ بعض اوقات تو بعض جگہوں میں نقاب نہیں کر سکتی ہیں، اسکارف تک نہیں پہن سکتی ہیں، تو ان کے اسی ماحول کے مطابق مذہب اب ان کے پردے کا معیار الگ مقرر کرے گا، اس میں پھر ان کو پردے میں تھوڑی سی آسانی دی جائے گی، لیکن دیگر معاملات میں سختی قائم رکھی جائے گی۔ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس ٹائم ہماری بہنیں سمجھیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ دین بہت پیارا ہے، یہ تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تنگی کو اٹھانے کے لیے آیا۔ کیا کہنے، پروٹیکشن دیا گیا ہے پردے کے ذریعے خواتین کو۔ ناظرین محترم، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اگلے سیگمنٹ میں جب ہم آئیں گے تو کنکلوژن کی جانب آئیں گے، اس موضوع کو کنکلوڈ کس طرح کیا جائے، آیا کس طرح یہ تمام اس موضوع کو سمیٹا جائے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اسلام اور خواتین آج ہمارا موضوع ہے، اور اس اعتبار سے بہت ہی اچھے انداز میں علماء حضرات نے اپنے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں، اور ظاہر ہے یہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جتنی ان کے پاس نصیحتیں ہوتی ہیں کیمرے کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں، اور اس لیے پہنچائی جاتی ہیں تاکہ اس سے اصلاح کا کوئی پہلو نکل سکے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایجوکیشن کی بات آ جائے تو لڑکے کو تو آپ کرائیں گے او لیول، اے لیول اور کیمبرج سے پڑھوائیں گے، اور بچیوں کے لیے یہ ایک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ انہیں عام سی تعلیم دے دی جاتی ہے، بھئی اس نے تو رخصت ہو جانا ہے۔ کیا آپ فرمائیے گا، لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے تعلیم کا حصول کتنا ضروری ہے، چاہے وہ عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے، اس اعتبار سے اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا مرد اور عورت کی تعلیم میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علی کل مسلم و مسلمۃ، واہ واہ،
کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، اور عورت. پھر عورت کے لیے الگ سے صیغہ ارشاد فرمایا سبحان ہر اللہ. مسلمان عورت پر. واہ. تو اس سے جو ضروری دینی علم ہے وہ تو سبھی کے لیے یکساں ضروری ہے، یکساں فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو. جو دین کا ضروری علم ہے عقیدے کے باب میں، احکام کے باب میں، حلال الحرام کے باب میں، جو دینی اعتبار سے جتنی چیزیں مرد کے لیے ضروری ہیں اسی قدر ہی چیزیں عورت کے لیے ضروری ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے کہ عورت نے چونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے عورت کا پڑھا لکھا ہونا، تربیت یافتہ ہونا مرد کے مقابلے میں بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، صحیح. کیونکہ اس نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے. پھر اس میں تیسری جہت اگر ہم دیکھیں، وہ تعلیم جسے دنیاوی تعلیم ہم کہہ سکتے ہیں، پیشہ ورانہ تعلیم کہہ سکتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے معاشرے کے اندر روزگار حاصل کرنا. اس تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو، جس کا مقصود روزگار ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ مردوں کی ضرورت ہے، کیونکہ مرد کو اللہ رب العزت نے کفیل بنایا ہے گھر کے تمام اخراجات کے لیے. کمانا اس کی ذمہ داری ہے. عورت کے لیے اس کو فرض میں شامل نہیں کیا، اس کی چوائس کے طور پر جائز رکھا ہے، اجازت اسے دی ہے، پرمیسیبل ہے اس کے لیے کہ وہ بھی اگر کوئی ایسا علم حاصل کرنا چاہے، کوئی ایسا فن حاصل کرنا چاہے جو اس کے لیے سورس آف انکم ہو، جاب کا ذریعہ ہو، وہ اگرچہ اس کے لیے حاصل کرنا جائز ہے ان تمام حدود و قیود کے ساتھ جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائیں. مگر یہ اس کی بنیادی ضرورت اس لیے نہیں بنتی کہ اس کو اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکلف نہیں ٹھہرایا کمانے کا اور پھر خرچ کرنے کا، وہ مرد کے ذمہ ہے. لہٰذا مرد اگر کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرتا ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر ہے، میڈیکل سائنس ہے، آئی ٹی ہے، فائنانس ہے، کوئی اور شعبہ ہے، تو چونکہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ کمائے اور گھر کی اور بچوں کی کفالت کرے، اس اعتبار سے شاید ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز زیادہ پروموٹ ہو گئی کہ مرد کی تعلیم کو فوکس کیا جانے لگا اور عورتوں کی تعلیم کو اس کے مقابلے میں ثانوی حیثیت حاصل ہو گئی. جبکہ دینی اعتبار سے ایسا نہیں ہے. عورت کے لیے بھی برابر مواقع ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، مرد کے لیے بھی برابر مواقع ہیں، اور دینی اعتبار سے عورت کا تربیت یافتہ ہونا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ گھر کے ماحول کو دینی تعلیمات کی بنیادوں پر اور اقدار پر استوار کر سکے. بہت اچھی بات. اچھا مجھ سے اب یہ فرمائیے گا کہ ہم اپنے ملک کی ہی بات کریں تو مردوں کے لحاظ سے خواتین کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے. اب جو زیادہ تعداد ہے ایک شرح کے مطابق، تو یہ فرمائیے گا کہ خواتین کا ابلاغ دین کے لیے جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. جی، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ماں کے ہاتھ میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن کسی کی تربیت کرنے کے لیے خود وصف علم سے متصف ہونا ضروری ہے اور خود اس بات کا اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی کی تربیت کرنا جانتا ہو. ویسے ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ وہ دین کی بات کو آگے تک پہنچائے. جیسا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. یہ عمومی خطاب ہے اور اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن طبعاً جو ہے وہ خواتین بھی اس میں داخل ہیں. اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے دین تم لوگوں تک، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے اقرار کیا. پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو اب چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اس میں بھی یہ عمومی خطاب ہے جو دونوں طرح کے، یعنی مرد و عورت دونوں کو شامل ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے جو عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا،
تو تم وہ دین کا وہ حصہ حمیرہ سے حاصل کرو۔ لہٰذا تبلیغ دین کے سلسلے میں اور دین پہنچانے اور دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین مرد اور عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے یعنی برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ دو صیغے ذکر فرمائے، مسلمان مردوں پر دلالت کرنے والا صیغہ مؤمنون اور عورتوں کے لیے مؤمنات علیحدہ سے فرما کر اس ذمہ داری کو دونوں کے لیے مفوض ہونا یا ان کے کندھوں پر اس ذمہ داری کا ہونا بیان فرمایا۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ تک، چونکہ اذان کے بعد جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں اور مفتی صاحب اس کے جوابات انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس سیگمنٹ کے بعد جس سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اظہار عقیدت، انشاءاللہ اسے بھی شامل کیا جائے گا۔ آج موضوع رہا ہے اسلام اور خواتین کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج سیدہ پاک سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا یوم ہے۔ آج کے دن اپنے بچوں کو بھی ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے ضرور بتائیں اور خیر و برکت کے لیے اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کریں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔